بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ابارشن سے متعلق ہے۔ ابارشن یعنی کہ بچے کا ضائع ہو جانا یا کر دیا جانا، اس سلسلے میں ہم آپ سے آج گفتگو کریں گے۔ اگر 1 ماہ سے 3 ماہ کے درمیان میں بچہ ضائع ہو جائے تو ہم اس کو ابارشن کہتے ہیں، اور اگر 4 سے 7 ماہ کے درمیان جو ہے وہ بچہ ضائع ہو جائے یا کر دیا جائے، اگر مناسب لفظ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ قدرتی طور پہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو اس کو مس کیریج کہیں گے۔ اس عرصے کے دوران یہ جو نارمل کنڈیشن ہے، یعنی کہ نارمل کنڈیشن بھی نہیں کہہ لیجئے، کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ابارشن ہو جاتا ہے، تو اگر اس میں ایک اور قسم کا ذکر کیا جائے تو وہ کہلائی جائے گی کرمنل ابارشن۔ اب کرمنل ابارشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، یعنی کہ مجرمانہ طور پہ ایسے کیوں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیوہ ہے، وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو وہ یہ چاہے گی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اسے ضائع کر دیا جائے، یہ کرمنل ابارشن ہے۔ اور بعض دفعہ خواتین جو ہے وہ غلط بیانی کر کے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو آپ مجھے مینسز لانے کی دوا دے دیجیے۔ تو ڈاکٹر بھی یہ مریض کو سچا سمجھ کے اس کو مینسز آور دوا جو ہے وہ دے دیتا ہے یا دے دیتی ہے کہ یہ اس کا موقف درست ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں ابارشن ہو گیا، یعنی کہ اسے حمل تھا اور وہ ضائع ہو گیا، اس نے طریقے سے ضائع کروا لیا۔ میرے پاس بھی ایک پیشنٹ ایسی آتی تھی جو یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دراصل اس کے 9 بچے تھے، تو مجھے اس وقت ابتدائی دور میں ان کی بات جو ہے، ان کا چکر جو ہے سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے جو ہے وہ اس کو دوا دے دی، وہ چلی گئی۔ تقریباً 1-2 سال کے بعد آ کے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب وہی والی دوا دیجیے، میرے مینسز جو ہے نا وہ رک گئے ہیں۔ تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو نہیں دے رہا دوا، کہتے نہیں آپ نے پہلے تو دی تھی، اس سے میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ تو مجھے بڑا سخت افسوس ہوا، میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ بی بی آپ جو ہے نا کلینک سے باہر نکل جائیں، کیونکہ آپ نے غلط بیانی کر کے جو ہے وہ ایک غلط کام کروایا ہے اور مجھے گناہ میں مبتلا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی خاتون اس طرح کی آتی ہے تو آپ نے پوری تحقیق کرنی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غلط طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بتا کر ایسی دوا حاصل کرنی چاہ رہی ہے جس کے اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ عموماً جو ہے وہ جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، غلط بیانی کرتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کا فرض یہ ہے کہ وہ پوری تحقیق کرے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ اس کے بارے میں سچائی کیا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آئیں، اور شوہر اگر تصدیق کرے گا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ سوچا کس چیز کے بارے میں جا سکتا ہے، حمل ضائع کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا۔ اور اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ اگر آپ پریگننسی کا ٹیسٹ کروا کے لیں اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ یہ کام کیسا ہے، کہ اگر مینسز بند ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے بند ہیں، پریگننسی تو نہیں ہے۔ پریگننسی ہوگی تو آپ نے کوئی دوا نہیں دینی ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کام آپ نے پھر بھی نہیں کرنا، یہ بھی گناہ کا عنصر ہے۔
اچھا، اب کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس کے پاس حمل ٹھہر گیا ہے، اب وہ اسے چھپائے چھپائے پھرتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ یہ چیز ظاہر نہ ہو پائے اور اسے ضائع کر دیا جائے۔ یہ جو آج کل فیملی پلاننگ کا سلسلہ چل رہا ہے، مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے پہلے تو ہمیں خوب لیکچر وغیرہ دیا اور یہ بھی ساتھ انکشاف کیا کہ بیرونی ممالک والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے، یعنی کہ بیرونی ممالک والے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ فیملی پلاننگ کا پروگرام انہی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو بلا کے، نرسوں کو بلا کے، دائیوں کو اور حکیموں کو بلا کے ان کو دعوتیں کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھلاتے پلاتے ہیں، پھر انہیں بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے بچہ جو ہے وہ ضائع کروا دیا تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اور پھر کچھ انسٹرومنٹس انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ دیکھیں یہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بچہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے آپ سک کر کے اسے نکال لیتے ہیں۔ ایسے انسٹرومنٹس انہوں نے بنائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرض کیا کہ کسی شریف بچی کے ساتھ مس ہو گیا اور اس کا جو ہے وہ اس کی شرمندگی ہے اور آپ اسے بچانا چاہ رہے ہیں اپنی بچی کو، تو اس صورت میں آپ یہ ابارشن کے طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں تو کوئی عالم دین ہی بتائے گا کہ ایسی بچی جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا موقف کیا ہے، تو یہ وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں عالم دین۔ میں تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا رہا ہوں، خود تھوڑا سا شرعی طور پہ بھی بتا رہا ہوں کہ اکثر خواتین اس سلسلے میں غلط بیانی کر جاتی ہیں۔ غلط بیانی کیوں کرتی ہیں کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کے ضائع کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ کتنا گناہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور آپ اس سے بچ نہیں سکتی ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں، کسی انسان کو مار دیتے ہیں، تو ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور وہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آتی تھی، اس کو میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا یہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے صحت اچھی نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اور جو ہے وہ آپ جو ہے نا کوئی ایسی دوا دے دیں کہ مجھے مینسز آ جائیں۔ تو بار بار سمجھانے کے بعد جب اسے نہیں سمجھ میں آئی تو میں نے اسے ہومیوپیتھک دوا پلاسیبو دینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا انتظار کریں، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے میں نے اس کے 3 مہینے گزارنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ اب تو معاملہ پکا ہو گیا ہے اور اگر ہم نے یہ کام کیا بھی تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، اس لیے اس کو پروان چڑھنے دیں۔ تو بہرحال اس نے بھی میری بات ایکسیپٹ کر لی۔ جب ڈیلیوری متوقع تھی تو اس کے دوسرے دن میں جب وہاں پہنچا، انہوں نے بلایا مجھے بچی کو دیکھنے کے لیے، تو ان کی ایک عزیزہ قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیسی ہے ہماری منی؟ تو میں نے کہا بہت ہمت والی ہے، جو دنیا میں آ گئی ہے، ورنہ اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت ڈالی گئی تھی کہ کسی طریقے سے یہ نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے دل میں اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے معاملات نہ ہونے دیں کہ جو دنیا میں آنے والا ہے وہ آ کر رہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ اس کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اس کو بچے کو ضائع کرنے کے لیے اپنے اپنے حربے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں وہ طریقے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ لوگ کس کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عمل ضائع کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہر ممکن جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ کالج میں ایک دفعہ جو ہے وہ فیملی پلاننگ والوں کا ایک پروگرام ہوا،
اور اس میں ایک یونیورسٹی کی لیکچرر کو بلایا گیا. وہ یہ تشریح پیش کر رہی تھی، توجیہ پیش کر رہی تھی کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جانتے بوجھتے ہیں. تو میں لیکچرر ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کرنا جائز ہے. تو مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ افلاس کا ہی خوف ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں کہ جی روزگار کا کیا ہوگا، اتنے بچوں کو کیسے پالیں گے، تو وہ یہ کام کر دیتے ہیں. لیکن میں نے فیملی پلاننگ والوں کو مشورہ دیا کہ آپ جو پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہیں یہ آپ ان چیزوں پہ خرچ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں خوراک کی کمی کو کیسے دور کیا جائے. بہت سے مشروم ایسے ہیں ایک دفعہ لگا دیں تو آپ اس کی فصل جو ہے وہ سالوں تک کھاتے رہیں گے. پھر پانی کی شارٹیج ہے آپ کے گندم اگائیں، زیادہ سے زیادہ آباد کاری کریں تو آپ کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کہ خوراک جو ہے وہ آپ کو نہ مل سکے. تو سیکریٹری منصوبہ بندی نے کہا کہ جی باتیں تو آپ کی بہت اچھی ہیں، اور میں نے ساتھ اس کے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ اور ثواب کا خود ذمہ دار ہوگا. تو اس کو جو ہے وہ قرآنی ہدایات کے مطابق یہ کام جو ہے وہ بالکل غلط ہے. آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ کہتے کہ دنیا کا جو مالک ہے اسے پتہ ہے کہ کتنے بندے پیدا کرنے ہیں اور کتنے بندے جو ہے مار دینے ہیں، اور کتنے لوگوں کو رزق کس طریقے سے دینا ہے. یہ اس کا کام ہے، یہ مالک کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کے کام میں مداخلت کرے. پھر ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جنہیں باوجود 50 حربے استعمال کرنے کے بعد، فیملی پلاننگ کی گولیاں کھانے کے بعد، کیپسول رکھوانے کے بعد اور دوسرے طریقے اختیار کرنے کے باوجود جو ہے پریگننسی ہونی تھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ آبادی کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں. اب مثال کے طور پہ آج کل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، وہاں بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، بیماروں کے بھی لوگ مر رہے ہیں اور پیدا بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ وہ کیسے یہ ساری چیز کو مینیج کرے. لیکن ہمیں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی ہی چاہیے کہ ہم ان کاموں میں نہ پڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو ہیبیچول ابارشن ہو جاتا ہے، اس کی ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائیں ہیں اور ایسے کیسز ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں. پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے اس سلسلے میں مخاطب ہوں گا، اور بات سنیے اور اچھی طرح سے جان لیجئے. دیکھیں ہم بڑی محنت سے یہ سارے کام کرتے ہیں، آپ تک نالج شیئر کرتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، لائک کر دیں گے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں گے تو آپ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا. آپ اس کو شیئر کر دیں گے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا. ہم کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہو جائیں گے اس سے، لیکن ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہماری بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں جو میں نے 1-2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کو بھی دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کس حد تک جو ہے وہ مفید ہیں، اور اگر شیئر کرنے کے قابل ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجیے. میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید.